اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، مسلمان غیر مسلمان، میرے بچوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں قرآن لے آئے۔ میں قرآن کا ترجمہ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری آل اولاد کو، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو۔ کل میں نے 90 آیات تک میں نے تشریح کی تھی، اور بنی اسرائیلوں کا ذکر ابھی بھی چل رہا ہے۔ اب 91 سے میں شروع کر رہی ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس وقت کہا گیا ان کو کہ ایمان لاؤ وہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، وہ جو نازل کیا ہم پر انکار کرتے ہیں بعد پیچھے اس کے، اور یہ قرآن حق کے تصدیق کرتا ہے وہ جو ان کے پاس ہے۔ جس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو ایمان لاؤ وہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا نازل کیا؟ قرآن کریم عظیم الشان کتاب نازل کی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کتاب لائے، ہم تو ایمان لائے ہیں وہ جو نازل کیا ہم پر، یعنی ہماری تورات، یعنی یہودی تورات پہ کہتے ہیں اور عیسائی انجیل پہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے وہ جو ہم پر نازل کیا، انکار کرتے ہیں بعد اس کے۔ حالانکہ اس تورات اور انجیل میں بھی کہا گیا تھا کہ جب قرآن نازل ہوگا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ لوگ یہ کتاب منسوخ ہو جائے گی، انجیل اور تورات منسوخ ہو جائے گی، پھر قرآن کی تعلیم قیامت تک چلے گی۔ تو ان کو پتہ تھا، ان کی انجیل اور تورات میں بھی یہ تھا کہ یعنی ایک قرآن آئے گا، نازل ہوگا اللہ کی طرف سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر آئیں گے۔ اس کا واقعہ میں پیچھے کر چکی ہوں، آگے بھی انشاءاللہ آئے گا۔ تو اپنی کتاب سے بھی انکار کرتے ہیں پیچھے اس کے، اور یہ قرآن تو حق کے تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ یہ قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، یہ تصدیق کرتا ہے جو کہ ان کے پاس ہے، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ قل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِمَا قَدْ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم تورات پہ ایمان لاتے، اگر تم انجیل پر ایمان لاتے، تو پھر تم نے پیغمبروں کو کیوں قتل کیا؟ وجہ کیا تھی؟ پیغمبر بھی یہی پیغام لے کر آئے تھے، ہر پیغمبر ایک ہی پیغام لایا تھا، لا الہ الا اللہ، نہیں ایک عبادت کے لائق مگر ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پیغمبر 1,24,000 پیغمبروں نے، سب نے ایک ہی پیغام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے خدا دوسرا، الا اللہ محمد رسول اللہ، خیر ہمارے پیغمبر کی طرح الا اللہ، مگر یہ اللہ ہے، یہ عبادت کے لائق ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، یہ اللہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو جب پیغام آ گیا تھا تو پھر تم نے پیغمبروں کو کیوں قتل کیا اگر تم ایمان رکھتے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، بے شک آیا تھا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلیل لے کے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے پکڑ لیا بچڑے کو خدا کی جگہ پہ۔ موسیٰ علیہ السلام تک بے شک تمہارے پاس پیغام، واضح پیغام لے کر آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دے گئی تھی، اور انشاءاللہ جو قرآن میں آئیں گے انشاءاللہ اس کی تشریح میں کروں گی۔ تمہارے پاس واضح دلیل، کلی نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، پھر بھی تم نے ایک بچڑا لے لیا اور بچڑے کی عبادت تم نے شروع کر دی، بعد اس کے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ظالم ہو۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں خدا ان ظالموں میں نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن عظیم الشان کتاب دی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ظالموں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جس وقت ہم نے وعدہ لیا تم سے اور کھڑا کیا تم پر طور پہاڑ، یعنی طور پہاڑ ایسے تھا کہ نزدیک تک یہ نیچے چٹنی ہو جاتے، یہ
ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پھر انہوں نے چیخ و پکار کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور پھر کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور ہم پھر ایسا نہیں کریں گے۔ بار بار وعدہ کرتے تھے اور بار بار وعدہ خلافی کرتے تھے۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو کہا اللہ تعالیٰ نے خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، یہ یاد پہلے بھی گزر چکی ہے، میں نے پکڑو وہ جو ہم نے دیے تم کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خذوا ما آتیناکم، پکڑو وہ جو ہم نے تم کو دیے، بقوۃ واسمعوا، اور مضبوطی کے ساتھ اور سنو اس میں سے۔ یعنی مضبوطی یہ نہیں کہ سینے سے لگاؤ اور اس کو مضبوط پکڑو اور یہ ہے اور غلاف اس پہ چڑھاؤ اور اونچی جگہ پہ رکھو، ٹھیک ہے اس کی عزت بھی کرو، اس کی وہ غلاف بھی چڑھاؤ، مگر بقوت مطلب یہ کہ دل و دماغ کے اندر اس کو ڈالو اور دماغ سے سوچو اور دل سے تم معلوم کرو اور اپنے عقل کو استعمال کرو اور تم سوچو کہ آیا قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہ قرآن کیا فرما رہا ہے۔ واسمعوا، اور سنو اس میں سے جو کہتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا سمینا وعصینا، کہا انہوں نے ہم نے سن لیا اور نافرمانی کرتے ہیں۔ یعنی یہ بنی اسرائیل ایسے تھے کہ کھلی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کرتے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پی لی گئی تھی ان کے دلوں میں محبت بچھڑے کی ان کے کفر کے ذریعے تھے۔ پی لی گئی سے مطلب یہ ہے کہ انسان جو کھاتا ہے تو وہ تو اپنی جگہ پہ جاتا ہے، اپنے طریقے سے جاتا ہے، مگر جو پانی پیتا ہے تو پانی رگ دبے میں فوراً چلا جاتا ہے، یعنی جسم کے ہر ایک حصے میں چلا جاتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ یہاں مثال دیتا ہے کہ بچڑے کی محبت میں یہ اس طرح آندھے ہو گئے تھے کہ ان کو پی لی گئی تھی ان کی محبت، یعنی ان کے دل و دماغ پہ بچڑا بچھا گیا تھا اور بچڑے کی عبادت کس کی وجہ سے؟ بکفرہم، ان کی کفر کی وجہ سے، ان کی انکار کی وجہ سے۔ کل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے سما یامرکم، برا ہے جو تم کو حکم دیتا ہے اس طرح ایمان تمہارے، تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے اپنی کتاب پر، ہم نے تو پھر تم پیغمبروں کو کیوں قتل کر دیتے؟ تو برا ہے جو ہمارے ایمان جو حکم کرتے تم کو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ کل تو اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہ سوچو کہ تمہارا ایمان یا تمہارا دل و دماغ جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ تم اپنے دل و دماغ سے سوچو، اپنے عقل سے سوچو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ رب الکریم قرآن میں کیا فرما رہا ہے، قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ کل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے لیے لکم الدار الآخرۃ، گھر آخرت کا، عند اللہ کے نزدیک، خالصتاً خالص، من دون الناس سوائے اور لوگوں کے، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے نیازمین لوگ ہیں، ہم انباء، ہم اللہ کے استغفر اللہ بیٹے ہیں، کبھی بیٹے کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم اللہ کی نیازمین قوم ہیں، تو پھر تو اگر تمہارے لیے جنت ہے اللہ کے نزدیک اور خالص تمہارے لیے ہے اور لوگوں کے سوا، یعنی یہودی مسلمان جو فرقے ہیں ان سب کے لیے سوا، تم یہودی یا عیسائی یا تم کہتے ہو کہ ہم تو سوائے لوگوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر آرزو کرو مرگ کی، پھر تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی پھر تمہارے لیے آخرت ہے اور جنت تمہارے لیے ہے اور اللہ کی رضا بھی تمہارے لیے ہے، تو پھر تم آرزو کرو اور تمنا کرو کہ تمہیں موت آ جائے اور تم فوراً جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز یہ آرزو نہ کریں گے، ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی، ابداً، کبھی بھی نہیں، بما قدمت ایدیہم، وہ جو انہوں نے پہلے بھیجا اپنے ہاتھوں سے،
میری بہنوں، میرے بھائیوں، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کبھی آرزو نہیں کریں گے، تمنا نہیں کریں گے موت کی کہ یہ ہمیں جلدی چلے جائیں. یعنی ہم مسلمان کو اگر بتا دیا جائے کہ تمہارے لیے جنت ہے تو ہم کوئی بتا دے یا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ جائے تو ہم کہتے ہیں، ہم کہیں گے خدایا ہمیں موت دے دے کہ ہم جلدی اپنی جنت میں چلے جائیں. تو پھر تمہارے لیے جنت ہے تو پھر آرزو کرو، تمنا کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْا، ہرگز نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا بھیجا ہے؟ برے عمل. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے برے عمل بھیجے ہیں، یہ نیکیاں نہیں بھیجی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم برے عمل کرتے ہیں، سب کچھ ان کو پتہ ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نہیں چلتے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ظالم ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ظالم ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں میں نہ داخل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں داخل کرے جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، جو شہداء ہیں، صالحین ہیں، پیغمبر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ جو ظالم ہیں وہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.